اگر تم اداس ہو، بہت پریشان ہو، ہر رشتے سے بھروسہ اٹھ گیا ہے، تمہارا اعتماد بری طرح سے ٹوٹا ہے، تمہیں زندگی سے نفرت ہونے لگی ہے، تمہیں یوں لگتا ہے تمہارے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی، اور تم نا امیدی کی اس دہلیز پر کھڑے ہو جہاں تمہیں روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی، تو تم اداس مت ہو، مت توڑو خود کو، اپنا سر اٹھاؤ، دیکھو اس آسمان کو جس کے سائے میں تم کھڑے ہو، پھر جھکاؤ اپنے سر کو، دیکھو اس زمین کو جس پر پاؤں جمائے تم کھڑے ہو، پھر سوچو اپنی ذات کو کہ کیا تمہیں اس نا امیدی کے لیے بھرایا گیا ہے؟ تو کیوں نہیں بات کرتے اس سے جس نے تمہیں بنایا ہے؟ تم کیوں نہیں اس سے اپنا حال دل بیان کرتے جو تمہاری حالت بہتر کرے گا؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو جبکہ یہ جہان اسی کا ہے؟ تم ایک بار اس کے ہو کر تو دیکھو، دیکھنا وہ تمہیں کیسے تھام لے گا، پھر چاہے یہ دنیا لاکھ کوشش کرے تمہیں ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم اس خدا سے رابطہ تو کرو، تم اس سے واسطہ تو رکھو، تمہیں لگ رہا ہے کہ تم ہمیشہ اسی طرح تڑپتے رہو گے۔ میں تمہیں ایک حقیقت بتاؤں، جس مقام پر تم ہو اس مقام پر سب کو ایسا ہی لگتا ہے، تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے، کہ پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے۔ اور جانتے ہو معجزے مومنوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے ہر اس چیز پر جو دکھائی دے سکتی ہو اور ہر اس چیز پر جو نظر سے باہر ہو، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے کرشمے دکھائے تھے جو صرف پڑھ کر یا سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سب بھی شروع میں چند لمحوں کے لیے گھبرائے تھے، لیکن پھر انہوں نے ان گھبراہٹوں کو ترک کر کے یقین کو چنا۔ دیکھو پھر ان کے حسین انجام کو کہ آج پوری کائنات یاد کرتی ہے۔ اور جانتے ہو اللہ نے وہ کرشمے قرآن میں کیوں لکھے؟ تمہارے لیے، تاکہ تم انہیں پڑھو اور تمہاری امید نہ ٹوٹنے پائے، تاکہ تم ان سے نصیحت لو۔ یہ کہانیاں عین اختتام پر بھی بدل جا سکتی ہیں، تو تمہیں انہیں پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ یہی کرشمے تمہارے لیے بھی ہیں، اس کے کن پر کسی ایک کا حق نہیں ہے، اس کا کن سبھی کے لیے برابر ہے۔ جب وہ کن فرمائے گا یا تو تمہارا دل پھر جائے گا یا پھر اس کا جس سے تم دل لگائے بیٹھے ہو، یا ہو سکتا ہے تم دونوں کا۔ تم ہمیشہ تڑپتے ہوئے کبھی نہیں رہو گے، تمہیں بدل دیا جائے گا۔ ہم ہمیشہ نہ ہی خوش رہ سکتے ہیں نہ ہی دکھی۔ اگر خوشی مسلسل ہماری زندگی کا حصہ بنی رہے تو کبھی نہ کبھی بے سکونی ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح غم ہمیشہ زندگی کا حصہ بنا رہے تو جینے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی اللہ سب کے لیے سارے دن ایک جیسے نہیں رکھتا، کبھی وہ غم زندگی میں لاتا ہے، کبھی خوشی، تاکہ کبھی ہمیں بے سکونی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی سے اکتا نہ جائیں۔ اسی لیے دنیا ایک مشقت کا نام ہے، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں۔ یہاں بس اپنے حصے کا وقت کاٹنے آئے ہیں اور کچھ باتیں سیکھنے آئے ہیں، اللہ کی پہچان کرنے آئے ہیں۔ اس نے انسان کو مضبوط تو بہت بنایا ہے، لیکن یہ جو سینے میں دل ہے، سارا معاملہ اس پر ڈال دیا ہے کہ جو چاہو تو یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، اگر نہ چاہو تو شیشے سے بھی زیادہ نازک ہے۔ اگر یہ چاہے لمبا سفر لمحوں میں طے کرے، اگر نہ چاہے تو ایک قدم پر تھکا دے۔ لیکن جانتے ہو تھکاوٹ ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ تھکاوٹ کہ جو نیند کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری وہ تھکاوٹ کہ جب سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیند کی تھکاوٹ کو سو لینے کے بعد دور ہو جاتی ہے، لیکن سکون کی تھکاوٹ ختم ہوتے ہوتے صدیاں گزر جاتی ہیں، اور یہ تھکاوٹ بس تب ہی دور ہو جاتی ہے کہ جب انسان واپس اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جب اللہ کے فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ سے محبت کرنا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ ورنہ کتنا بھی سو لو، کتنا بھی آرام کر لو، کتنا کچھ کیوں نہ ہو آپ کے پاس، لیکن اگر اللہ نہیں تو کسی کا ہونا سکون نہیں دے گا۔ تھکاوٹیں تو بس اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔
جب کبھی ہمت ہارنے لگو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں بس اللہ کی رضا ہے اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے۔ ہمارا دل بے چین رہتا ہے، ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ اسی لیے ایک لمبی سانس لو اور اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو اچھا گزرا ہوا وقت بھی نہیں تو آنکھیں بند کر کے ان تمام مراحل پر نظر دوڑاؤ جن پر اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی تمہیں سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقتیں یاد کرو، رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو اور بھول جاؤ کوئی شہ رگ کا بھی فاصلہ ہے، بس بے ساختہ ہونٹوں پر اس کا نام طاری کر دو، پھر دیکھنا یہ شہ رگ کا بھی فاصلہ ختم ہو جائے گا اور وہ کیسے سکون بن کر تم میں سما جائے گا۔ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا تو ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت تمہارے رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے اور اسی لمحے وہ تمہاری دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو تو پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔ ایک دن تم دیکھو گے کہ تمہاری آنکھیں تشکر کے آنسو سے بھر جائیں گی، تم اپنی ہر تکلیف بھول جاؤ گے، اللہ کے موضوع پر حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہے، اور ایک دن ان ساری دعاؤں کے جواب تمہیں مل جائیں گے جو تم اللہ سے رات کے اندھیرے میں مانگا کرتے ہو، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اللہ نے ہماری بہتری کے لیے ہی رکھا ہے۔ دعاؤں کی دیری سے ہم کبھی کبھار مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ دینے میں دیری کر دیتا ہے، اور آپ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ آپ یہ بھی بھول جاتے ہیں جس نے یہ برا وقت مقرر کیا ہے وہ اچھا وقت مقرر بھی کر سکتا ہے، وہ اچھا وقت بھی لا سکتا ہے۔ ہمارے لیے ابھی کچھ اچھا نہیں ہے لیکن کچھ دنوں یا سالوں کے بعد ہمارے لیے سب بہتر ہو جائے گا۔ اللہ نے برا اور اچھا وقت کہیں نہ کہیں بہتر لکھا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو وہ اپنے پیارے مخلوق جس نے خود ہمیں بنایا ہے اسے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بس اس پر بھروسہ کرو اور صبر کرتے رہو۔ اللہ کبھی بھی کسی کو اپنے در سے مایوس نہیں جانے دیتا، اور ہو سکتا ہے بس وہ وقت قریب ہی ہو اور وہ ناممکن چیزوں کو ممکن کر دے گا۔ اس کے لیے ایک کن کی بات ہے، کیونکہ جب اللہ اپنے بندے کی مدد کرنے پر آتا ہے تو بے شمار بے لوث عطا کر دیتا ہے۔ ہر بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی مگر اللہ کی حکمتیں تو ایسی ہوتی ہیں جس کے راز اس نے کسی کو نہیں دیے، تبھی تو اس نے کہا یقین رکھو مجھ پر، جیسے وہ کسی کو نظر تو نہیں آتا مگر ہم پھر بھی یقین رکھتے ہیں، اسے محسوس کرتے ہیں کہ ہر چیز ہر جگہ اس کا نور موجود ہے، اور جب ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں تو واقعی وہ ہمیں ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔ ہم جیسا گمان کرتے ہیں وہ ہمیں اسی روپ میں ملتا ہے۔ یقین کا گمان کرو گے تو یقین ملے گا، محبت کا گمان کرو گے تو محبت کی صورت میں آ ملے گا، معجزے کا گمان کرو گے تو معجزے ہی ملیں گے۔ اس نے جسے جو سمجھانا ہو سمجھا دیتا ہے، سو اچھا گمان کرو تاکہ اچھا پاؤ۔ Thanks for watching. Don't forget to subscribe.